اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ رضوانہ علیہا، سیدنا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ رضوانہ علیہا ہمارے نبی پاک حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ رضوانہ علیہا کی والدہ اور حضرت حسن حسین کی نانی ہیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا وہ محترمہ خاتون ہیں جو اسلام لانے سے قبل ہی زمانہ جاہلیت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھیں۔ نام و نسب: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا نام ختیجہ تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد، دادا کا نام اسد، والدہ کا نام فاطمہ، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زاہد تھا۔ آپ مکہ مکرمہ کے مشہور و ذی وجاہت خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھیں، بلکہ آپ خواتین قریش میں سب سے معزز اور سب سے مالدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ قریش خاندان کے تھے، اس لیے قصا پر ان کا آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات میں سے نسب کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصا کی اولاد میں سے ان کے علاوہ صرف ام حبیبہ سے نکاح فرمایا تھا۔ ولادت باسعادت: آپ مکہ مکرمہ میں قبل ہجر سن 68 میں پیدا ہوئیں۔ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے چھٹی صدی کا نصف یعنی تقریباً 555 یا 556 عیسوی بنتا ہے۔ یہ عام الفیل یعنی جس سال معاذ اللہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے بیت اللہ شریف پر حملہ کیا تھا سے تقریباً 15 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی یکے بعد دیگرے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے نکاح کی بات آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ چلی، مگر ان کے ساتھ نکاح نہ ہو سکا اور آپ کا نکاح ابو حالی تیمی کے ساتھ ہو گیا، جس کا نام ہند بن نباش یا مالک بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عفیق بن عابد سے ہوا، اس سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنا مال دینا عام الفیل جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا کہ 20 برس بعد عربوں میں الفجار نامی ایک مشہور جنگ ہوئی۔ کرامہی قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد خویلد اس جنگ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور ادھر کے بعد دیگر آپ کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے تھے۔ چونکہ آپ کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو مضاربت پر اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ چونکہ آپ بیوہ ہو چکی تھیں اور قریش کی ایک شریف و پاک باز اور مالدار تاجر خاتون تھیں، اس لیے قریش کا ہر شخص صاحب حیثیت شخص آپ سے نکاح کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے بے بدل سعادت لکھ دی تھی۔ چنانچہ کسی کے ساتھ آپ کا نکاح نہ ہوا اور بالآخر آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا اور آپ ام المومنین سے عظیم لقب سے سرفراز ہوئیں۔ جب آپ کی عمر 25 سال ہو گئی اور آپ کا اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے اور قریش کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، تو ایک دن ابو طالب نے کہا، بھتیجے، معاشی طور پر آج کل ہمارے ایام تنگی اور سختی سے گزر رہے ہیں، لہذا روزی کمانے کی ضرورت ہے اور میں مالدار آدمی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپنی ذاتی رقم یا سامان تجارت دے کر تجارت کے لیے بھیجنے سے قاصر ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ان دنوں ہمارے یہاں سے مختلف قافلے سامان تجارت لے کر جانے لگے ہیں، تو جس طرح دوسرے لوگ خدیجہ بنت خویلد کا مال تجارت ملک شام لے کر بھیجتے ہیں،
اور نفع کماتے ہیں، اس طرح تم بھی جا کر ان سے بات کر لو، وہ تمہارے صادق و امین ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں تمہیں ترجیح دے گی، اگرچہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو مکہ سے دور نہیں بھیجوں، مگر اس وقت ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ جب حضرت ختیجہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ جو کہ صادق و امین کے لقب سے معروف ہیں، ان کو ان کے چچا میرا مال شام لے کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ آپ کو اپنی تجارت کی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، کریمانہ اخلاق اور معاملہ فہمی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا 2 گنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ ختیجہ نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلہ میں 2 گنا نفع دینے کا کہا ہے، تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا بلا شبہ یہ روزی اللہ نے ہی تمہاری طرف بھیجی ہے۔ بہرحال حضور آپ کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنے ایک غلام بھی ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو سفر میں ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کرنا۔ سفر پر جب روانہ ہو گئے تو راستے میں دھوپ کا وقت ایک بادل آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ یہ عجیب بات دیکھ کر میسرہ بہت حیران ہوا۔ پھر یہ دونوں حضرات شام پہنچ گئے اور وہاں یہ بات بھی پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بازار کے قریب ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا جو نستور نامی ایک راہب یعنی نصرانی عالم کے عبادت خانہ کے پاس ہی تھا۔ اس راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے جواب دیا یہ مکہ کے رہنے والے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی آخر الزماں کی علامت دیکھ کر کہا سنو یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس کے بعد جب بازار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت شروع کی تو اس دوران ایک دکاندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لات و عزا نامی بتوں کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میں نے زندگی بھر ان کی قسم نہیں کھائی۔ اس دکاندار نے کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دو۔ معاملہ ہو جانے کے بعد وہ دکاندار میسرہ کو ایک طرف لے گیا اور کہا یہ صاحب نبی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں حضرت ختیجہ کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں زندگی بھر اتنا نفع نہیں ہوا۔ تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چل دیے۔ پورا راستے میں یہ ہوتا رہا کہ دوران سفر جب آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور دھوپ شدت پڑ جاتی تو 2 فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت بھی پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ختیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ 2 فرشتے ہیں جنہوں نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت ختیجہ کے پاس واپسی ہوئی تو میسرہ سے آپ کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس کے دکاندار کا قصہ بھی سنایا کہ انہوں نے آپ کے ہی آخر الزماں ہونے کی خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ختیجہ غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دیکھ کر خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ کردہ نفع سے دگنا نفع دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح قافلہ شام سے واپسی کے بعد خود حضرت ختیجہ نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام نکاح دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اس نے آ کر حضرت ختیجہ کو یہ بتایا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کہلا بھیجا کہ فلاں وقت تشریف لے آئیں، اور ادھر اپنے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد کو بھی پیغام بھجوا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کرانے کے لیے وہ آ جائیں، کیونکہ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ پھر مقررہ وقت پر عمرو بن اسد بھی آ گئے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت حمزہ اور ابو طالب بھی ختیجہ کے مکان پر پہنچ گئے اور ابو طالب اپنے خاندان کے 10 بڑے افراد بھی ساتھ لائے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی
اور عمر بن اسد نے حضرت خدیجہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں عمر بن اسد نے یہ جملہ کہا: محمد بن عبداللہ علی نسب اور معزز جوان مرد ہیں۔ نکاح میں 12.5 اوقیہ چاندی جو 500 درہم مساوی ہوتے ہیں، اور آج کل کے پیمانے کے لحاظ سے ان کا وزن 131 تولہ اور 3 ماشہ چاندی بنتا ہے، مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ عمر 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا نسب، مال اور دانائی کے لحاظ سے اس وقت اپنی قوم کی سب سے افضل خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے یہ نکاح قافلہ شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 دن بعد ہوا۔ دعوت ولیمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہا: آپ جائیں اور 1-2 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور یہ سب سے پہلا ولیمہ تھا جو آپ نے کیا۔ اولاد: حضرت خدیجہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صرف انہی بیوی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادہ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، جن میں 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت قاسم اور دوسرے حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تھیں۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب ہلکے کر دیے۔ چنانچہ جب دعوت اسلام دینے پر آپ کو آگے سے ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہ لوگ دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ کی دعوت کی تردید کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے، جس سے آپ غم زدہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے اس رنج و غم کو دور فرما دیتے تھے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھر تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مضبوط کرتی اور تسلیاں دے کر آپ کے غم کو ہلکا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرتی اور لوگوں کی ترش روئی اور مخالفت کو آپ کے سامنے کمزور ناپائیدار بنا کر بیان کرتی تھیں۔ اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے بارے میں لکھا ہے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانیاں حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کرتے، اور اسلام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مخلص مشیر کار تھیں۔ ہر وہ مصیبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت خدیجہ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیف سہتی تھیں۔ چنانچہ کفار مکہ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے جب شعب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی سے 3 برس کا انتہائی کٹھن وقت گزارا، جس میں فاقوں پر فاقے گزرے، مرد و عورت سب کی بھوک سے بے تاب ہو جاتے تھے اور بچوں کی چیخیں گھاٹی کے پار سنائی دیتی تھیں، تو ان مشکل ترین گھڑیوں میں بھی حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور باوجود ایک مالدار خاتون ہونے کے یہ فاقے برداشت کیے اور ان مصائب و تکالیف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش بدوش سہتے ہوئے 3 سال کا پورا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ آپ کی ہمت افزائی میں معاون ثابت ہوئیں، اور جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس کی گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا: آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کی جان کو مصیبت میں ڈال کر آپ کو رسوا کرے، واللہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ شوق عبادت: موجودہ 5 گانا نماز میں حضرت خدیجہ کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی تھیں۔
آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ ویسے ہی عبادت کے لیے کوئی نماز پڑھنا فرض تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں۔ چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی نماز پڑھنا فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت خدیجہ کو یہ وضو اور نماز سکھلائی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے شوق سے از خود پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھیں۔ وفات پر ملال شعیب ابی طالب سے خلاصی پانے کے تھوڑی مدت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار و غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے، اور ادھر ابو طالب کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد و غمگسار اہلیہ حضرت خدیجہ بھی انتقال فرما گئیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر 10 نبوی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، جب ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مددگار انتقال کر گئے تو آپ کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سال آپ کے لیے بہت دکھ اور غم کا سال تھا، چنانچہ چند دیگر وجود سمیت اس سال کا نام عام الحزن غم کا سال ٹھہرا۔ وصال کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ تقریباً 25 سال تھیں۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت مل جانے کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا جنازہ انہیں کفن دے کر آپ کو مدفون کیا گیا۔ رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے اور ان کی قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ کی قبر مبارک حجون میں بنائی گئی، یہاں پر واقع قبرستان کو اب جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے۔ فضائل و خصائص: حضرت خدیجہ کو متعدد خصوصیتیں اور فضیلتیں حاصل تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لے کر جا رہی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ خدیجہ جب آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے، اور انہیں جنت کے ایسے مقام کی خوشخبری سنا دیجیے جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ ذرا بھر کوئی تکلیف ہوگی۔ ایک روایت میں ہے جبرائیل نے کہا، اے محمد، خدیجہ کو ان کے رب کا سلام پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں جو تمہیں رب کا سلام دے رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ تو خود ہی سلام ہے اور اس سے ہی ہمیں سلامتی ملتی ہے، میں اس کے سلام کا کیا جواب دوں، اور جبرائیل پر سلام ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے، اور وہ موتیوں کے ایک ایسے مکان میں تھیں جس میں نہ کوئی شور و شغب تھا اور نہ ہی کوئی محنت و مشقت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور زوجہ فرعون آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے حضرت خدیجہ پر رشک آیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہونے سے 3 برس قبل وہ انتقال فرما گئی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا بار بار ذکر سننے کی وجہ سے مجھے ان پر رشک آتا تھا، اور حضرت خدیجہ کا اتنا اونچا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت خدیجہ کو ان کے لیے جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی سابقہ رفاقت کی اتنی پاسداری فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنا مال سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں میں سے اولاد سے محروم رہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے کس قدر محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو بھی ازواج مطہرات کی محبت سے لبریز فرمائے اور اسی پر موت دے، آمین۔ ام المومنین حضرت خدیجہ میں چند ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن میں دوسری کوئی زوجہ معلم اور شریک نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہی سے ہوئی۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں جنت کی بشارت ان کو ملی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پیش فرمایا۔ مومنات میں سب سے پہلی صدیقہ خاتون آپ ہیں۔ سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہرہ بھی آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آپ ہیں جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں۔